24 گھنٹے میں آن ایوریج 1,24,000 دفعہ یہ دل دھڑکتا ہے، بیٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ 1,24,000 نبی کیوں بھیجے. نبی کیوں بھیجے؟ آنکھیں بند کر لیں، تصور یہی رکھیں کہ اللہ کا نور ہے اور وہ آپ دھڑکن کے ساتھ اس اللہ کے نور کو ملانے کی کوشش کریں. ٹک ٹک ٹک، اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر ملانے کی کوشش کریں گے، دھڑکن ابھرے گی. 70,000 ٹریلین مرتبہ اللہ کا نام گونجا، وہ نور اتنا آ جاتا ہے کہ فرشتے کتابیں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مالک ہم سے تو لکھا ہی نہیں جا رہا. اس قلب کو سمجھیے، ٹھیک ہے. آیت ہے کہ کیا مومنوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ اکبر. اور جو ہے وہ کامیاب ہوگا وہی شخص جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے جو ہے وہ آئے گا. اللہ اکبر. یہ قلب کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ کیا یہ ہارٹ، یہ جس کو ہم اوپن ہارٹ سرجری کر کے سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، یہ ہے یا اس کی ڈرائیونگ فورس ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا 2 نیورونز ہیں، برین اینڈ ہارٹ نیورونز. کبھی زندگی رہی نا تو سجدے کے اوپر گفتگو کروں گا تو بات کروں گا کہ یہ سجدہ کیوں ہے میں، کیونکہ یہ سجدے میں جب آپ سر رکھتے ہیں نا تو یہ جو ہارٹ نیورونز ہیں یہ برین نیورونز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے نا پازیٹیو اور یہ دونوں، تو جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں فوراً. اللہ تبھی اللہ نے اکبر. کہا تھا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. سجدہ کر میرے قریب ہو جا. اگر کسی مشکل میں ہو تو لمبے سجدے کرے. سجدہ بہت بڑی طاقت ہے سر. میرے دادا جی، ہم چونکہ پنجابی بولتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے، انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھائیں تو کہا کرتے تھے کہ پتر ہے سجدہ ہر کسی نو سجدہ بھی نہیں. آئے ہائے آئے ہائے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سجدہ ہر کسی نے سجدہ بھی نہیں. واہ واہ ٹھیک واہ ہے، واہ. تو پھر کبھی رہی زندگی تو اس کے اوپر بات کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قلب کو سمجھیے، اس کی طاقت کا اندازہ صرف بتانے کے لیے ہلکی سی ایک بات کرنے کے لیے، آپ کی دل کی دھڑکن ٹک 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 کر رہی ہے. 24 گھنٹے میں آن ایوریج 1,24,000 دفعہ یہ دل دھڑکتا ہے. بیٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ 1,24,000 نبی کیوں بھیجے. 24 گھنٹے میں آن ایوریج 1,24,000 نبی. قلب کی طاقت کو سمجھیے. دل نے صرف ایک بار ٹک کہہ کے اللہ کہہ کے خون پمپ کیا. آپ کی باڈی میں سر سے لے کے پیر تک 3.5 کروڑ چھوٹی بڑی بلڈ ویسلز ہیں. 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز اللہ کے نور سے گونجی. آپ ہاتھ سے 3.5 کروڑ مرتبہ تسبیح پڑھیں، کتنے سال لگیں گے؟ فرشتوں نے جب اللہ کو کہا تھا نا کہ مالک یہ جو ہے یہ خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے پتہ ہے، تم نہیں جانتے میں نے اس میں کیا لگا کے بھیجا ہے. لطیفہ قلب اس کا آغاز ہے. چلیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. جیم سٹون کی بات بعد میں کرتے ہیں. سخی سلطان بہو کی کتابوں میں بھی تصور کا ذکر ہے، تصور اسم ذات کا قلب کو جاری کرنے کے لیے. اللہ کا عدد ہے، میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں مجھے نمبر سمجھ آتے ہیں. اللہ کا عدد ہے 66. ہر کہانی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، محبت بھی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آنکھیں ہی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. انظروا الی وجہ علی عبادہ، مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کیوں؟ آپ کے اندر وہ انرجی صلاحیت کرتی ہے جو آپ کی کلینزنگ کر رہی ہوتی ہے. اس کو سمجھیے، تصور کو. سفید کاغذ لیں، بلیک انک کے ساتھ اللہ کا نام، ذاتی نام اللہ، وہ لکھیں 66 مرتبہ. اب 66 مرتبہ کیسے لکھنا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد ہیں 92، 9 اور 2 11. 11 مرتبہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یعنی کالم اللہ 11 کا ایک کالم بنائیے اور 11 11 کے 6 کالمز بنائیے. 11 11 کے 6 کالمز 66 ہو جائے گا. اب اس کی میں تھوڑی سی نیمرولوجی پہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ایک لمحہ، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. رسالت مآب کے اعداد 92، اللہ کے 66، 6 اور 6 12، 9 اور 2 11، 11 اور 12 23، 2 اور 3 5. 5 میں جب توحید کا ایک انٹر ہوگا تو 6،
11 کی 6 لائنیں، یہ انرجی بالکل بیلنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بار صرف وہ 66 مرتبہ اس کاغذ کے اوپر لکھ کے رکھ لیں. صرف فرق یہ کرنا ہے کہ وہ جو اس میں ذات ہے نا اس میں ہے کھلی ہونی چاہیے، ہے بند نہیں. وہ کوئی یہ الفا نمائرس کی انرجی ہے، پھر سمجھاؤں گا وہ ہاں وہ ہے جو کو بند نہیں کرنا، ہے کو کھلی کھلے رکھنا. رکھنا. اللہ یہ اکبر. انرجی تاکہ آپ کے ہورائزن میں یہ، ورنہ وہ سرکولر ہو جائے گی. میں پھر کسی وقت اس جیومیٹری کو سمجھاؤں گا کہ یہ کرتا کیا ہے، کیوں کرتا ہے. سخی سلطان بہو کی ساری کتابوں میں یہ کھلی ہے والا اللہ کیوں لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس میں 66 مرتبہ لکھ لیں. ابھی ایسے بھی زیادہ جو فونٹ آ رہا ہے وہ کھلی ہے والا ہوتا ہی ہے، چلتا ہی وہ ہے، کھلی ہے والا فونٹ آ رہا ہے. اس کو ایسے کر کے دیکھیں اور محبت سے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. ہلکی سی محبت سے اس کے نام کو دیکھیں، وہ آپ کے اندر اپنی محبت پیدا کرنی شروع کر دے گا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو اللہ ہے یہ میری آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو گیا. واہ واہ واہ. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو گیا اب اس کاغذ کا کام ختم، اس کو رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں. تصور یہی رکھیں کہ اللہ کا نور ہے اور وہ آپ دھڑکن کے ساتھ اس اللہ کے نور کو ملانے کی کوشش کریں. ٹک ٹک ٹک، اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر ملانے کی کوشش کریں گے، دھڑکن ابھرے گی. دھڑکن ابھرے گی تو وہ ٹک کہہ کے خون کو بھیجے گی آپ کی بلڈ ویسلز میں. ایک جھٹکا، صرف ایک بار اللہ کہہ کے اس نے بھیجا، 3.5 کروڑ اللہ کی تسبیح ہو گئی. 70,000 ٹریلین 700 ٹریلین 70,000 کھرب برین اینڈ ہارٹ نیورون میں آپ کی باڈی میں. 70,000 ٹریلین مرتبہ اللہ کا نام گونجا. کتنے سال میں آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں؟ آپ کی باڈی میں آپ کے قد کے مطابق 30,000 سے 60,000 تک پورز ہیں جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے. اس کی گنتی کو چھوڑ دیں گے. بلڈ سیل، ریڈ سیل، وائٹ سیل، یعنی آپ ایک لمحے کے کچھ حصے میں وہ جو فرشتوں نے لاکھوں سال کی عبادت کی ہے آپ اس کو کراس کر کے نکل جائیں گے. آپ اس کو کراس کر کے نکل جائیں گے. پھر اللہ نے یہ کہا تھا فرشتوں کو کہ مجھے پتا ہے میں نے اس کے اندر رکھا کیا ہے. اور کہیں وہ آپ کی دھڑکن جاگ گئی 24 گھنٹے ٹک ٹک اللہ اللہ. تو یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا دل یار والے تھے دستکار والے. دل اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. حضرت فخر الدین رازی کو سمجھنا پڑے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا. فخر الدین رازی، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، امام ہیں، بہت بڑا نام ہے فخر الدین رازی. وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی زبان اتنی پاکیزہ پک گئی ہوئی تھی کہ وہ سوتے رہتے تھے اور ان کی زبان کلمہ پڑھتی رہتی. اللہ، صرف جب بات کرتے تھے تو وہ رکتے تھے، ورنہ وہ زبان ان کی کلمہ پڑھتی رہتی تھی. وہ اتنی ان کی پریکٹس تھی. ان کا آخری وقت آ گیا. شیطان نے کہا کہ ہے تو نیک، بخشا تو جائے گا، لیکن سرور انبیاء کی حدیث ہے کہ اگر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا تو بغیر حساب کتاب کے جائے گا. تو چلیں اس کا کلمہ تو روکے نا، حساب کتاب میں تو الجھے، بخشا تو جائے گا. شیطان آ گیا. شیطان نے کہا راضی اللہ کو کیسے ماننا؟ آپ نے دلیل دی. ادھر سے آخری وقت ہے، ادھر سے شیطان سوال کر رہا ہے. شیطان نے وہ دلیل رد کی. 70 دلیلیں امام راضی نے دیں، 70 دلیلیں شیطان نے رد کی. نجم الدین کبرا ادھر سے دیکھ رہے تھے، مرید تھا ان کے فخر الدین رازی، استاد تھے، مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے. وہیں سے انہوں نے وہ ادھر فرغانہ کی فار ایسٹ میں رشیا والی سائڈ پہ وہاں سے وضو کرتے کرتے انہوں نے پانی کا چھینٹا مارا کہ راضی کیا ہے میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مانا. وہ ایک دم سے ایسی کیفیت میں وہ پانی کا چھینٹا امام راضی کے منہ پہ پڑا. وہ فرغانہ کہاں، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے آ سکتا ہے. خیر وہ منہ پہ پڑا اور آپ نے کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مانا. اللہ 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 کہا اور دنیا سے پردہ کر دیا. اب یہ اللہ کو سمجھیں، یہ جو دھڑکن ہے اس کو سمجھیے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. یہ دھڑکن آپ کے مرنے کے 1.5 سیکنڈ کے بعد بند ہوتی ہے. یعنی آپ مر بھی رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے. آپ مر بھی رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے تھے. آپ تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اس وقت آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی کہ جس کو حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا وہ برباد ہو گیا. اس قلب کی سگنیفیکینس کو سمجھیے، یہ کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی اربوں کی تسبیح، اتنے کھربوں کی تسبیح آپ تو ساری زندگی لگا کے نہیں کر سکتے. اس لیے اس قلب کے اوپر جو ہے وہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ ایسے ہی نہیں ہے.
وہ نور اتنا آ جاتا ہے کہ فرشتے کتابیں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مالک ہم سے تو لکھا ہی نہیں جا رہا، ہم کیا لکھیں؟ کیا لکھیں؟ یہ وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی کتاب بند کر دی جاتی ہے اس کی زندگی میں، یہ وہ وقت ہے۔ یہ اس کو سمجھیں، یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ چلے یا نہ چلے 2-4 دن کوشش کریں گے، اس کا ثواب تو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس کا ثواب تو مل جائے گا۔ یعنی آپ کا قلب نہیں جاری ہوا نہ صحیح، یہ ہوتا بھی سالوں میں ہے، ایک دم سے نہیں چلتا، یہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے، اتنا بڑا دروازہ ایسے ہی نہیں کھلتا۔ قلب کے اوپر شیطان کے سارے جالے ہی تو قلب کے اوپر 80,000 جالے اس نے تانے ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ 6 طاقتیں اللہ کے نور سے نوری ہوتی ہیں، پھر یہ سارے مل کے نفس کا دروازہ روکتے ہیں، پھر نفس کو نار جانی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نفس مجبور ہو جاتا ہے نور لینے میں۔ نفس کو مارا نہیں جاتا، نفس کو سدھایا جاتا ہے، لیکن اس کا راستہ قلب سے نکلتا ہے۔ یہ قلب، ہارٹ چکرا جس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھیے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اوپن کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو یہ ہوگی تو آپ کی پریکٹس سے، سالوں لگ جائیں گے، پتھر پہننے سے نہیں ہوگی، لیکن کچھ پتھر اس کو سپورٹ کریں گے، آپ کو دھیان میں لگائی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ پتھر آپ کی روحانیت کو بوسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا لطیفہ قلب چلنا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، وہ آپ کے ہورائزن میں ہوں، آپ کی باڈی کے پاس ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ آپ کو اثر کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے وہ شاید یہ پتھر سمجھ آ جائیں جن کا ذکر میں کرنا چاہ رہا تھا۔ یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو مخاطب کرتے ہوئے، ویسے مخاطب تو اللہ رسالت مآب کو، ہماری اوقات نہیں ہے نا اللہ میں مخاطب کرے۔ بہت ساری باتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو اللہ نے رسالت مآب کو مخاطب کر کے کہی ہیں، لیکن کی ہم سے ہیں، وہ ڈائریکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ وہ لائق ہی وہ ہیں، ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے، انہی کی آپس میں بات ہے۔ اطیع اللہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے، اطیع اللہ صرف سرور انبیاء ہے، ہم نے صرف اطیع الرسول کرنا، بالکل صحیح، ہماری اوقات اطیع اللہ کی ہے ہی نہیں، بالکل صحیح، اطیع اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اطیع الرسول تک ٹھیک ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جڑنا ہے، یہ جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو اصل دین ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ رسالت مآب نے کہا تھا، یہ جو آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ سے میری محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یہ محب اللہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے محبوب الہی بننے کا نسخہ دے دیا کہ رسالت مآب کی اطاعت کرو، میں کر لوں گا تم سے۔